کراکس کی شانت راتیں، لیکن کچھ بھی پرمننٹ نہیں ہوتا۔ وینزولا جو کسی سے لڑنا نہیں چاہتا تھا، لیکن پھر بھی اس فتنے کی زد میں آ گیا۔ اور وجہ کیا تھی؟ صرف آئل۔ اور جہاں پر آئل ہوتا ہے وہ جگہ دنیا کے لیے ٹارگٹ ہوتی ہے۔ وہاں گیمز، پولیٹکس، پریشر سب چلتا ہے، اور اسی پریشر کی وجہ سے وہاں کا سکون تباہ ہو گیا۔ وینزولا دنیا کا سب سے بڑا آئل ریزرو ہے، امریکہ سے بھی بڑا۔ اور آئل صرف فیول نہیں ہوتا، بلکہ پاور، انفلوئنس اور پیسہ ہوتا ہے۔ کئی سالوں تک بہت سی کمپنیز اور ممالک نے ان کا آئل یوز کیا، لیکن اب جب وینزولا نے اپنے آئل پر کنٹرول لینا شروع کیا تو وہ سب ان کے خلاف کھڑے ہو گئے۔ ہونگو چیوز 1999 میں وینزولا کا پریزیڈنٹ بنا۔ ایک سٹرانگ اور فیری لیڈر تھا۔ اس نے آتے ہی ویسٹرن پاورز کے خلاف کھڑا ہوا، اور اس کا میسج کلیئر تھا کہ اب وینزولا فارن کنٹریز کو اپنے آئل پر کنٹرول نہیں دے گا۔ چیوز نے آئل انڈسٹری کو نیشنلائز کر دیا، یعنی کہ اب وہ سارا آئلز اور کمپنیز اسٹیٹ کے اندر تھی، اور اسی فیصلے سے وہ کمپنیز اور گورنمنٹس ناراض ہوئی جو وینزولا کے آئل سے پرافٹ کمایا کرتی تھی۔ اور ایک کنٹری جس نے اس کو بہت سیریس ایشو بنایا، یونائٹڈ اسٹیٹ۔ 2002 اپریل ایک شاکنگ نیوز سامنے آتی ہے کہ چیوز کو پریزیڈنٹ کی پوزیشن سے ہٹا دیا گیا ہے۔ نہ ہی کوئی الیکشن اور نہ ہی کوئی پروٹیسٹ، بس ایک ملٹری ایکشن کے تھرو۔ ٹی وی پر نیوز، پریزیڈنٹ ہاؤس گھیرا ہوا اور سولجرز روڈ پر۔ ایک نئی پاور اناؤنس ہوئی، اور 48 آورز کے لیے چیوز کو غائب کر دیا گیا۔ ڈیکلاسیفائڈ ڈاکومنٹس اور ایکسپرٹ نے بتایا کہ ملٹری آفیسرز کو یو ایس کے کچھ قریبی لوگوں کی سپورٹ ملی، اور اسی وجہ سے انہوں نے یہ سب کیا۔ لیکن ان کی یہ اٹیمپٹ فیل ہو گئی، اور 2 days یعنی کہ 48 آورز کے بعد چیوز دوبارہ سے اپنی پوسٹ پہ واپس آ گیا۔ اب یہ میٹر تو سالو ہو گیا، لیکن شک اور ٹینشن ابھی بھی باقی تھی۔ اس فیلڈ اٹیمپٹ کے بعد یو ایس نے اپنی اسٹریٹجی چینج کر دی۔ گنز اور سولجر کی جگہ انہوں نے اکانومی، فائنینس اور لا کو یوز کیا۔ انہوں نے وینزولا کے اوپر ریسٹرکشن لگا دی گئی تاکہ اس کی ایکٹیویٹیز کو لمٹ میں لایا جا سکے۔ تمام کمپنیز جو وینزولا سے آئل خریدتی تھی ان کو روک دیا، اور گورنمنٹ افیشیل ایسٹس کو بھی اپنے قبضے میں لے لیا گیا۔ اوباما، ٹرمپ اور بائیڈن ان کے ٹائم میں ریسٹرکشن اور بھی سٹرانگ ہو گئی۔ آئل ایکسپورٹ بالکل بند ہو گئی اور پیسہ ختم ہونے لگا۔ نہ ہی کوئی بم گرا اور نہ ہی کوئی اکانومی کولیپس، لیکن وینزولا کے اندر سے فیول، فوڈ اور میڈیسنز بالکل ڈس اپیئر ہو گئی۔ اور اس سب کا نقصان سب سے زیادہ ان فیملیز کو ہوا جو اس میں انوالو نہیں تھے۔ 2013 چیوز ایک لمبا عرصہ بیمار رہنے کے بعد فوت ہو گیا، اور اب اس کا وائس پریزیڈنٹ نیکولاس لیڈر بن گیا۔ وہ چیوز کی ساری پالیسیز کو فالو کرتا تھا، لیکن اس میں وہ پاور اور کوالٹیز نہیں تھی جو چیوز کے اندر تھی۔ لوگوں نے جلد ہی الیکشن بلائے اور ان ووٹس کو انفیئر کہہ دیا، اس کو کرٹیسائز کیا اور ڈکٹیٹر کہہ دیا۔ ڈکٹیٹر یعنی کہ جو صرف اپنا آرڈر چلاتا ہو اور لوگوں کو نہ سنتا ہو۔ اور وہاں پہ پولیٹیکل ایشوز سٹارٹ ہو گئے۔ 2019 میں ایک ینگ پولیٹیشین جون سامنے آیا اور اس نے اپنے آپ کو پریزیڈنٹ ڈکلیئر کیا۔ وہ لوگوں کے حق کے لیے کھڑا ہوا اور ان کے لیے آواز اٹھائی۔ کچھ ہی ٹائم کے بعد یونائٹڈ اسٹیٹ اور ویسٹرن پاورز نے بھی اس کو سپورٹ دینا شروع کی، اور اب وینزولا کے اندر 2 لیڈر تھے۔ نیکولا جس کے پاس آرمی کی سپورٹ تھی، اور دوسری سائڈ پہ جون ایک ینگ پولیٹیشین، لیکن اس کے ساتھ لوگوں کی امید اور فارن کنٹریز کی سپورٹ جڑی تھی۔ مئی 2020 ایک سٹرینج ایونٹ سامنے آیا۔ وینزولا کے ساحل پر یو ایس سولجرز کا ایک گروپ، ان کے پاس گنز، پراپر پلان اور ایک گول تھا کہ نیکولاس کو فورس سے ہٹانا ہے، لیکن ان کا یہ ٹارگٹ کچھ ہی گھنٹوں میں فلاپ ہو گیا۔ وینزولا سیکیورٹی فورسز نے ان اٹیکرز کو پکڑ لیا، اور ویڈیوز پورے سوشل میڈیا پر وائرل ہونے لگی کہ کیسے وہ اٹیکرز ان فورسز سے بھاگ رہے ہیں۔ جیسے یہ خبر پھیلی تو یو ایس نے اسے ڈینائی کر دیا، یعنی کہ ان کا اس میں کوئی ہاتھ نہیں ہے۔ 2019 اور 20 میں وینزولا کی پاور فیلئر کی وجہ سے لوگوں کی زندگیاں بہت مشکل ہو گئیں۔ سکولز، ہاسپٹلز، شاپ سب کچھ بند ہو گیا، اور یو ایس اور وینزولا ایک دوسرے کو بلیم دیتے رہے، اور سوشل میڈیا نیوز
اس جنگ کو اور ہوا دیتی رہیں۔ یو ایس نیوی اور ان کے پلینز وینزولا کے آس پاس موو کرتے رہے اور نیئر بائی کنٹریز جیسے کولمبیا کی بیسز وغیرہ بھی یوز کی گئی۔ یو ایس نے اس کو اپنی سیکیورٹی کا نام دیا اور جسٹیفیکیشن دیتا رہا، لیکن وینزولا نے اسے تھریٹس کہا۔ اب جنگ شروع نہیں ہوئی تھی، لیکن دونوں طرف سسپینس اور ٹینشنز بڑھ گئی تھی، اور یہ جنگ صرف ایک کنٹری کے لیے نہیں بلکہ پاور، انفلوئنس اور آئل کے لیے تھی۔ اس اسٹرگل میں وینزولا اکیلا نہیں تھا، بلکہ اس کے ساتھ ایران، جس نے آئل ٹینکر دیے تاکہ ان کی اکانومی پوری طرح سے کنفلکٹ نہ ہو جائے، چائنا، جس نے ان کو لون دیا تاکہ ان کی اکانومی کچھ حد تک بہتر ہو سکے، اور رشیا، جس نے ملٹری ایڈوائزرز اور پلین دیے۔ اب یہ جنگ صرف وینزولا ورسز یونائٹڈ اسٹیٹ نہیں رہی، بلکہ ایک گلوبل گیم بن چکی تھی۔ امریکہ اس بات کو سمجھ چکا تھا کیونکہ انہوں نے عراق اور افغانستان کی جنگ کو دیکھا تھا کہ کس طرح ملٹری اور ریپوٹیشن کو نقصان پہنچتا ہے۔ اب واشنگٹن لیڈرز نے یہ فیصلہ کیا کہ ٹینکس اور بورڈز کے علاوہ پریشر کو یوز کیا جائے۔ یہ ایک سلو وار تھی، لیکن اپنی جگہ بہت افیکٹو تھی۔